ایک رنگ سے، ہر ایک نسل سے محبت کرتا ہے. خدا ہر ایک انسان سے محبت کرتا ہے. خدا ہر ایک شخص کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اس نے اپنی محبت کو اسی بات پر ظاہر کیا کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا. کس کے لیے بخش دیا؟ مسیحوں کے لیے یا بنی اسرائیل قوم کے لیے؟ ہاں جی، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اس نے دنیا سے ایسی محبت کی، اس کو دنیا سے پیار ہے، اسے لوگوں سے پیار ہے، اس کو اپنی بنائی ہوئی مخلوقات سے پیار ہے، اور اس نے اپنی محبت کو یوں ظاہر کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس کے اوپر ایمان لے کر آئے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور ہمیشہ کی زندگی صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں ہے، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے میں ہے، خداوند یسوع مسیح کے چرنوں میں آنے سے ہے. اور پھر دوسری بات جو بیان کرتا ہے کہ خدا کی کنٹرول کو بیان کرتی ہے. خدا کا کنٹرول اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے. خدا کی گرفت کو بیان کرتا ہے کہ خدا کس طرح ہر ایک چیز پر اپنا کنٹرول کرتا ہے. خدا نے کس طرح اپنے گرفت کو مضبوط کیا ہے کہ خدا ہر ایک چیز کو جس کو وہ حکم دیتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کے حکم کے وسیلہ کے بغیر ہل سکے. یہاں تک کہ درخت کا ایک پتا جو ہلتا ہے وہ خدا کی مرضی کی وجہ سے ہلتا ہے. اگر خدا کی مرضی نہ ہو تو وہ پتا بھی نہیں ہل سکتا. اگر خدا کی مرضی نہ ہو تو ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا. اگر خدا کی مرضی نہ ہو تو سمندر بھی نہیں ہل سکتا. اگر خدا کی مرضی نہ ہو تو یہ کائنات جو ہے یہ کبھی بھی ایک جگہ پر سمٹ جائے، جم جائے. یہ خدا کی مرضی ہے تو آج ہم خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں. خدا کی مرضی تھی کہ وہ کشتی جو ہے وہ سمندر میں جائے. خدا کا کنٹرول اس کے اوپر تھا اور خدا کی گرفت اس کے اوپر تھی. تو خدا نے اس سمندر میں طوفان کو بھیجا. خدا کا کنٹرول تھا. خدا نے کہا کہ اس کے اندر طوفان چلا جائے اور فوراً طوفان چلا گیا. یہ خدا کے کنٹرول کو بیان کرتی ہے. اور جب انہوں نے کرہ ڈالا تو کرہ یونا کے نام کا ہی نکلا. کیوں نکلا؟ کیونکہ خدا کا کنٹرول ان کے ذہنوں پر، ان کی سوچ پر تھا، اور وہی کرہ اٹھایا گیا جو یونا کے نام کے اوپر لکھا گیا تھا. کیونکہ خدا کا کنٹرول ان کے اوپر تھا. اور پھر مچھلی کو آرڈر کرتا ہے کہ جا کر یونا کو نگل لے. اور وہ مچھلی کیا کرتی ہے؟ یونا کو نگل لیتی ہے. اور نگلنے کے بعد خدا اس کو حکم دیتا ہے کہ اب تو اس کو کنارے پر لے کر جا اور اس کو اگل دے. اور جب وہ اس کو کنارے پر لے کر جاتی ہے تو وہ اس کو اگل دیتی ہے. خدا کے حکم کی وجہ سے کدو کی بیل اگتی ہے، اور خدا کے اس کنٹرول کی وجہ سے، خدا کی گرفت کی وجہ سے کیڑے کو خدا حکم دیتا ہے کہ جا کر اس کو کاٹ دے. یہی بات اس کتاب میں بیان کرتی ہے کہ خدا کا کنٹرول پوری کائنات کے اوپر ہے. سورج مشرق سے نکلتا مغرب کو جاتا ہے. چاند سورج سے روشنی لیتا ہے. یہ سائنس آج بیان کر رہی ہے، مگر خدا نے تو یہ جب کائنات کو بنایا اسی وقت اس نے یہ نظام جاری کر دیا تھا. سائنسدان آج آسمان پر سیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. خدا نے پہلے ہی سے سارے سیاروں کو بنا کر قائم کیا ہوا تھا. سائنسدان آج پروف کرتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ پانیوں پر بنی ہے، یہ زمین جو ہے یہ ہوا میں لٹکی ہوئی ہے، مگر خدا کے کلام میں اس کا بیان پہلے سے ہی موجود ہے.
اور تیسری بات جو ہے، جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، خدا ان کو معاف کرتا ہے۔ جو سچائی کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ، خدا کی حضوری میں خاکساری کے ساتھ اس کی حضوری میں جھک جاتے ہیں، تو خدا ان کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ تواریخ کی کتاب میں لکھا ہے 14 باب میں، دوسرے تواریخ میں یا پہلے تواریخ میں، کیا میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر، کیا بن کر؟ خاکسار بن کر میری حضوری میں جھکیں گے تو میں آسمان پر سے ان کی دعا کو سنوں گا اور اس کا جواب دوں گا، اس کا جواب دوں گا۔ اور ان کی توبہ سچی توبہ تھی، حقیقی توبہ تھی، جو پورے نینوا شہر نے یونا کی منادی پر توبہ کی۔ جب بادشاہ تک بات پہنچی تو بادشاہ اپنے تخت سے نیچے اتر کر خاک میں بیٹھ گیا، اس نے اپنے بدن پر شاہی لباس کو اتار کر ٹاٹ اوڑھ لیا۔ وہاں پر 3 دن کے روزے کی منادی کا بیان کیا گیا ہے، اور 3 دن نہ تو کسی جانور نے پانی پیا، نہ کسی بچے نے پانی پیا، نہ کسی بڑے نے پانی پیا، بلکہ ساری کی ساری مخلوق جو نینوا شہر کے اندر موجود تھی، کم و بیش 6 لاکھ کے قریب جو لوگ تھے، ان سبوں نے کیا کیا؟ روزہ رکھا، گریہ زاری کی، خاک میں بیٹھ گئے۔ اور جب وہ توبہ کرتے ہیں تو خدا آسمان سے ان کی دعا کو سنتا اور ان کی دعا کا جواب دیتا ہے، ان کی دعا کا جواب دیتا ہے۔ جو جھک جاتے ہیں خدا کے حضور میں، جو پست ہو جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو گریہ زاری بنا لیتے ہیں، خاک سر بنا لیتے ہیں، خدا ان کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا اور ان سے اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے اور ان کو کوڑے میں سے اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے، یہ خدا کا پیار ہے۔ ان لوگوں نے اپنے دلوں کو سخت نہیں کیا، ان لوگوں نے نوح کے جو لوگ تھے ان کی طرح اپنے آپ کو پتھر نہیں بنا لیا، وہ ہنستے نہ تھے، بلکہ انہوں نے خدا کے کلام پر توجہ کی، انہوں نے خدا کے اس کلام پر، اس پیغام پر توجہ کی جو یونا نبی لے کر آیا تھا۔ اور یونا نبی تو اوپر چڑھ کر دیکھ رہا ہے کہ اب کس طرح خدا ان کو غرق کرتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے توبہ نہیں کرنی، کیونکہ یہ لوگ توبہ کریں گے ہی نہیں۔ یہ لوگ توبہ کریں گے ہی نہیں، کیونکہ نہ تو نینوا کے لوگوں نے توبہ کی، نہ لوط کے لوگوں نے توبہ کی، تو یہ کیسے توبہ کریں گے میری منادی پر؟ ہاں جی نہیں، لوط کے لوگوں نے، نوح کے لوگوں نے توبہ نہیں کی، لوط کے لوگوں نے توبہ نہیں کی۔ اب یہی بات یونا نبی سوچتا ہے اور ان کا انجام دیکھنے کے لیے چڑھ جاتا ہے پہاڑ کے اوپر اور غور کرتا ہے۔ وہیں پر کدو کی بیل اگتی ہے جو اپنے آپ سے اگتی ہے، اور کیڑا اس کی جڑ کو کاٹتا ہے، اس کو خراب کرتا ہے، اور وہ پھر اسی ٹائم سوکھ جاتی ہے۔ تو بیان یہی کرتا ہے یونا نبی کی کتاب میں کہ خدا خالق اور مالک ہے، خدا ہر ایک چیز کو بنانے والا ہے، وہ قادر خدا ہے، وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے، وہ کسی حالات میں بھی اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور پھر یونا اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ خداوند میں نے تو توبہ کی ہے، تو نے ان لوگوں کو مارا کیوں نہیں، تو نے ان لوگوں کو فنا کیوں نہیں کیا؟ تو خدا یونا سے کیا کہتا ہے؟ خدا یونا سے کہتا ہے کہ یہ خاکسار بن گئے، انہوں نے ٹاٹ اوڑھ لیے، یہ راکھ میں بیٹھ گئے، ان کے چوپایوں سے لے کر جانوروں سے لے کر ان کے بچوں تک، بڑوں تک، بادشاہ تک، سارے کے سارے خاک میں بیٹھ گئے ہیں۔ اور جب یہ خاک میں بیٹھے ہیں تو میں کیوں نہ ان کا جواب دوں، ان کو معاف کروں، کیونکہ میں قادر خدا ہوں، میں رحیم خدا ہوں، میں رحم کرنے والا خدا ہوں، مجھ جیسا
جیسا رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور خدا نے ان کے گناہوں کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا، سائڈ پر کر دیا، اور ان کو کیا کر دیا؟ معاف کیا، ان کو معاف کیا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ ہم نے خداوند کے حضور میں سچے طور سے توبہ کرنی ہے۔ جب ہم حقیقی طور پر خداوند کی حضوری میں آئیں گے تو خدا ہمارے لیے دروازے بھی کھولے گا، رستے بھی کھولے گا، ہر طرح سے ہماری رہنمائی اور ہمیں گائیڈ بھی کرے گا۔ وہ اپنے روح القدس کو بھیجے گا، وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا جو ہمارے آگے آگے چلیں گے، جو ہمیں بولنا سکھائیں گے، چلنا سکھائیں گے، ہماری رہنمائی کریں گے، ہماری مدد کریں گے، مشکلات میں، حالات میں، برے حالات میں، پریشانیوں کے اندر وہ ہمیں نکالے گا، کیونکہ وہی رزق دینے والا ہے۔ جب شیر، ببر اور اس کے بچے بھوکے پیاسے شکار کی تلاش میں، کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے ہیں تو شیر ببر بھی آسمان کی طرف دیکھ کر دھاڑتا ہے اور خدا سے فریاد کرتا ہے کہ تو ہی خوراک پیدا کرنے والا ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہی ہمیں خوراک دے۔ تو خدا آسمان پر سے سن کر ان کی دعا کا جواب دیتا ہے اور انہیں خوراک دیتا ہے، ان کی خوراک کا انتظام کرتا ہے۔ جب خدا جانوروں سے ایسی محبت کرتا ہے تو ہم تو پھر اس کی شکل اور اس کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، اس نے بنایا ہمیں اپنی شکل اور اپنی شبیہ پر، تو وہ پھر ہم سے کیسی محبت کر سکتا ہے؟ وہ ہم سے ایسی محبت کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی۔ کیسی محبت؟ ایسی، ویسی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ویسی محبت بھی ہے جو باغ عدن میں ہوئی، ایسی محبت کی خدا نے محبت کی دنیا سے۔ خدا کی محبت ہے، ہماری محبت کی کوئی وہ نہیں ہے، ہم محبت کریں یا نہ کریں، مگر خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ میں نے تم کو چن لیا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے، میں نے تم کو چن لیا ہے۔ اور یہی اس کی محبت اور اس کا پیار ہے، یہی سب سے بڑھ کر ہمارے لیے بات ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور یوحنا کی کتاب ہمیں اسی بات کا سبق دیتی ہے، اسی بات پر اس نے زور دیا ہے یوحنا نبی نے کہ خدا خالق اور مالک ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی ہر طرح کا پالن ہارا ہے۔ سو میرے عزیزو، آج اپنے آپ کو پہچانے، آج اپنی قدر کو جانے، آج اپنے آپ کو پہچانے کہ خدا نے آپ سے محبت کی ہے۔ جب آپ یہ بات سوچیں گے، تو جب یہ بات آپ جانیں گے کہ خدا نے آپ سے محبت کی ہے، تو آپ سے افضل شخص کوئی بھی نہیں ہے۔ کسی شخص نے، عورت نے خدا یسوع مسیح سے کہا کہ مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی، مگر خدا یسوع مسیح کا جواب کیا تھا؟ کوئی بتائے گا؟ کیا کہا خدا یسوع مسیح نے؟ جو میرے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ مبارک ہیں، وہ نہایت ہی میرے لیے دل عزیز ہیں۔ پھر دوسری جگہ پر کہتا ہے میرے ماں اور میرے بھائی اور میری بہنیں کون ہیں؟ جو میرے کلام کو سنتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، وہی سب سے قریبی میرے رشتہ دار ہیں، وہی میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہی میری بہنیں اور بھائی ہیں۔ اتنا بڑا آنر خدا یسوع مسیح نے ہمیں دیا، اتنا بڑا رتبہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے
लिपटे रहें। वो चाहता है कि हम उसका हाथ कभी ना छोड़े। वो चाहता है कि जिस तरह उसने हमारे साथ वफादारी की, हम भी उसके साथ पुश्त दर पुश्त वफादारी करते रहें। अपनी नस्लों को, अपनी आने वाली नस्लों को अपने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उनको बताते रहें, बयान करते रहें कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वही हकीकी खुदा है। उसने कायनात को खलक किया, उसने कायनात को बनाया, उसी की वजह से ये कायनात वजूद में आई। सुनाएं, थोड़ी देर के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। सभी आंखें बंद हो जाए, हर एक आंख बंद हो जाए और दुआ करना शुरू करें। सभी अपने कदमों पर खड़े हो।